Hello guys, this is Shweb Khan and welcome to my English lecture. And today we will be discussing about adjective phrase. It means that after watching this video, you will be able to give answer to such questions like what is an adjective phrase? What does it do in a sentence? How to use it in a sentence? अच्छा दोस्तों, एडजेक्टिव प्रेस शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड टर्न ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव माय न्यू लेक्चर्स। अच्छा दोस्तों, एडजेक्टिव प्रेस समझने से पहले हमें ये ज़रूरी है कि पहले हम सिर्फ प्रेस जानें। तो आइए सिर्फ प्रेस को जानते हैं और बाद में एडजेक्टिव प्रेस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ ग्रामेरियन ने प्रेस की मुख्तलिफ डिफिनेशन किया है। उसमें से जो डोमिनेंट डिफिनेशंस हैं वो ये हैं। अ प्रेस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड प्रेस। इसका मतलब है कि प्रेस अल्फाज का मजमू होता है जो मीनिंग देते हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। सेकंड डिफिनेशन है a phrase is a group of words that stands together in a single unit and does not contain subject word combination। इस सेकंड डिफिनेशन में है कि प्रेस अल्फाज का मजमुआ होता है और वो एक सिंगल यूनिट में होते हैं जो सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन पर मुश्तमिल नहीं होते। मिसाल के तौर पर नियर द डोर, in all places, under the table, in those days, at that place, on the wall। अगर इस एग्ज़ाम्पल को गौर से देखा जाए, मिसाल के तौर पर नियर द डोर, इससे हम कुछ मीनिंग हासिल कर सकते हैं कि दरवाज़े के करीब कुछ चीज़ हैं, लेकिन कंप्लीट सेंस हम हासिल नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ये प्रेज हैं। इन ऑल प्लेसेस, ये भी हम इससे भी हम कंप्लीट मीनिंग नहीं हासिल कर सकते, तो इसी वजह से ये भी प्रेस हैं। और दूसरी बात ये है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और एक सिंगल यूनिट है और इसके साथ साथ ये सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन पर मुश्तमिल नहीं है। इसी तरह ये बाकी एग्जाम्पल्स भी हैं। अगर इस डिफिनेशंस और एग्जाम्पल्स को गौर से देखा जाए तो इसमें प्रेस समझने के लिए कुछ अहम पॉइंट्स सामने आ जाते हैं। पहला पॉइंट ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब है कि जहाँ पर भी प्रेस होगा वो एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल नहीं होगा बल्कि कई अल्फाज पर मुश्तमिल होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। सेकंड पॉइंट ये है गिव्स इनकम्प्लीट सेंस, कि प्रेस जहाँ पर भी होगा वो मीनिंग देगा बल्कि वो मीनिंग इनकम्प्लीट होगा। थर्ड पॉइंट ये है हैविंग नो सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन। इसका मतलब है कि प्रेस में सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन नहीं होगा जिस तरह सेंटेंस और क्लास में होता है। वर्क्स इज अ सिंगल यूनिट। ये फोर्थ पॉइंट है कि प्रेस जहाँ पर भी होगा वो तो अल्फाज पर मुश्तमिल होगा लेकिन वो अल्फाज एक सिंगल यूनिट में काम करेगा। फिफ्थ पॉइंट ये है कांट स्टैंड अलोन। इसका मतलब है कि a phrase cannot stand alone as a sentence or a clause। अच्छा दोस्तों, प्रेस समझने के बाद अब आते हैं एडजेक्टिव प्रेस की तरफ। जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रेस को मुख्तलिफ ग्रामेरियन ने मुख्तलिफ अंदाज से डिफाइन किया हुआ है, तो इसी तरह एडजेक्टिव प्रेस भी मुख्तलिफ ग्रामेरियन ने मुख्तलिफ अंदाज से डिफाइन किया हुआ है, लेकिन उसमें सबसे डोमिनेंट डेफिनेशंस जो हैं वो ये हैं। An adjective phrase is a group of words that does the work of an adjective। इसका मतलब है एडजेक्टिव प्रेस अल्फाज का मजमूआ होता है और सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का काम करता है। सेकंड डिफिनेशन कुछ इस तरह है An adjective phrase is a group of words headed by an adjective that describes a noun or pronoun। इसका मतलब है एडजेक्टिव प्रेस अल्फाज का मजमूआ होता है जिसमें हेड वर्ड एडजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन स्मार्टर देन मी शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर इसको गौर से देखा जाए इसमें एडजेक्टिव प्रेस मौजूद हैं।
اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو مجھ سے زیادہ سمارٹ ہوں ان کو چاہیے کہ اس مسئلے کو حل کر سکیں۔ تو یہاں پر اسمارٹر دین می کیا ہے؟ ایجیکٹیو پریز ہیں، کیونکہ یہ پرسن کو موڈیفائی کرتا ہے۔ اے پرسن، بٹ واٹس آر اے پرسن؟ اے پرسن اسمارٹر دین می، وہ شخص جو مجھ سے سمارٹ ہوں۔ تو اسمارٹر دین می کیا ہے؟ ایجیکٹیو پریز ہے، کیونکہ یہ ایک لفظ سے زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سنگل یونٹ ہے، اور اس کے علاوہ یہ میننگ دیتے ہیں لیکن کمپلیٹ میننگ نہیں دیتے۔ تو اسی وجہ سے اسمارٹر دین می ایجیکٹیو پریز ہیں۔ Nobody likes a person with a bad temper. Nobody like a person, but which are a person? With a bad temper. تو exactly with a bad temper ہمارے پاس ایجیکٹیو پریز ہیں، کیونکہ یہاں پر again it modifies the noun that is a person. The dog covered in mud is mine. Which one dog is mine? Covered in mud. تو یہاں پر covered in mud ہمارے پاس کیا ہے؟ ایجیکٹیو پریز ہیں، کیونکہ یہ ڈاگ کو موڈیفائی کرتا ہے۔ The boy in the blue shirt is my cousin. Which one boy is my cousin? In the blue shirt. تو یہاں پر in the blue shirt کیا ہے؟ ایجیکٹیو پریز ہے، کیونکہ یہ بوائے کو موڈیفائی کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ ایجیکٹیو پریز ہیں، کیونکہ یہ تو ایک لفظ سے زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سنگل یونٹ میں ہے اور میننگ دیتے ہیں لیکن کمپلیٹ میننگ نہیں دیتے۔ He is a man without a friend. He is a man, but what sort of man? Exactly, you are right. Without a friend. وہ ایک شخص ہیں لیکن کس طرح شخص ہیں؟ Without a friend. تو without a friend یہاں پر ایجیکٹیو پریز ہیں، کیونکہ یہ مین کو موڈیفائی کرتا ہے۔ He carried a sword stained with mud. He carried a sword, but which sort of sword? Yes, stained with mud. تو یہاں پر stand with mud کیا ہے؟ ایجیکٹیو پریز ہیں، کیونکہ یہ sword کو موڈیفائی کرتا ہے۔ A boy with blue eyes is my friend. Who is my friend? A boy with blue eyes. تو یہاں پر blue eyes کیا ہے؟ ایجیکٹیو پریز ہے، کیونکہ یہ بوائے کو موڈیفائی کرتا ہے۔ A page with no writing on it is mine. A page with no writing on it. تو یہاں پر with no writing on it ایجیکٹیو پریز ہیں، کیونکہ یہ گروپ آف ورڈز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سنگل یونٹ ہے اور میننگ دیتے ہیں لیکن کمپلیٹ میننگ نہیں دیتے۔ تو اسی وجہ سے یہ ایجیکٹیو پریز ہے۔ The music from next door was not good. From next door یہاں پر ایجیکٹیو پریز ہے، کیونکہ یہ موڈیفائی کرتا ہے میوزک کو، کہ میوزک which one music from next door. تو یہاں پر from next door کیا ہے؟ ایجیکٹیو پریز ہے۔ اچھا دوستو، آپ کو تو پتہ چلا کہ ایجیکٹیو پریز کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ ایجیکٹیو پریز سینٹنس میں کون سی جگہوں پر آتا ہے۔ تو آئیے یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم کرنے میں آسانی ہو۔ An adjective phrase can appear in the beginning of a sentence. اس کا مطلب ہے کہ an adjective phrase جو ہوتا ہے وہ سینٹنس کے شروع میں بھی آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر entering the room we met our teacher. تو یہاں پر entering the room اصل میں participle phrase ہے، لیکن اس کا function is an adjective ہے، تو اسی وجہ سے یہ adjective phrase ہے، کیونکہ یہ موڈیفائی کرتا ہے we کو جو سبجیکٹ ہے۔ تو entering the room یہاں پر ہمارے پاس adjective phrase ہے اور سینٹنس کے شروع میں آیا ہے۔ Turning the page of the book I saw your letter. تو یہاں پر دوبارہ participle phrase ہے، لیکن اس کا function is a adjective ہے، کیونکہ یہ معلومات دیتے ہیں یا موڈیفائی کرتے ہیں I کو، تو اسی وجہ سے this is an adjective phrase. Turning the page of the book. Beaten by a teacher, John cried a lot. تو یہاں پر beaten by a teacher یہ دوبارہ participle phrase ہیں،
لیکن یہ موڈیفائی کرتا ہے جان کو، تو اسی وجہ سے بیٹن بائی اے ٹیچر پارٹ ایجیکٹیو پریز ہے۔ کمنگ ٹو دا آفس وی میٹ اور باس، تو یہاں پر پھر کمنگ ٹو دا آفس ایجیکٹیو پریز ہے، کیونکہ یہ موڈیفائی کرتا ہے سبجیکٹ کو، اور سبجیکٹ ہمارے پاس یہاں پر ہے وی۔ An adjective phrase can appear in the middle of the sentence after the noun it modifies۔ اس کا مطلب ہے کہ ایجیکٹیو پریز سینٹنس کے درمیان میں آ سکتا ہے، خاص کر اس ناؤن کے بعد جو اسے موڈیفائی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر the book on the table is gifted to me، تو یہاں پر which one book is gifted to me؟ the book on the table، تو یہاں پر on the table ہمارے پاس ایجیکٹیو پریز ہیں، کیونکہ یہ ناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے، اور اس سینٹنس میں ہمارے پاس ناؤن the book ہے۔ A man without a friend is my neighbor۔ Which one man is my neighbor؟ Without a friend، تو یہاں پر without a friend ایجیکٹیو پریز ہیں، کیونکہ یہ a man کو کیا کرتا ہے، موڈیفائی کرتا ہے، اور یہ سینٹنس کے درمیان میں ہے۔ The boy reading the newspaper is a teacher۔ تو یہاں پر the boy کیا ہے، سبجیکٹ ہے اور ناؤن ہے، اور اس کے بعد ریڈنگ دا نیوز پیپر ایجیکٹیو پریز ہے، کیونکہ یہ the boy کو موڈیفائی کرتا ہے۔ A dress with blue color is my favorite۔ Which one dress is my favorite؟ with blue color، تو یہاں پر blue color کیا ہے، ایجیکٹیو پریز ہیں، کیونکہ یہ ڈریس کو موڈیفائی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سینٹنس کے درمیان میں آیا ہے۔ An adjective phrase can appear in the end of the sentence۔ اس کا مطلب ہے کہ ایجیکٹیو پریز سینٹنس کے آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر John is a man of friendly nature۔ John is a man but what sort of man؟ of friendly nature، تو یہاں پر of friendly nature ایجیکٹیو پریز ہیں، کیونکہ یہ موڈیفائی کرتا ہے مین کو۔ She got a mail mentioning her name۔ تو یہاں پر mentioning her name ایجیکٹیو پریز ہے، کیونکہ یہ موڈیفائی کرتا ہے میل کو، اور mentioning her name یہاں پر ہمارے پاس ایجیکٹیو پریز ہے جو سینٹنس کے آخر میں آیا ہے۔ Smith was a man of great wealth۔ تو یہاں پر of great wealth ایجیکٹیو پریز ہے، اور سینٹنس کے آخر میں آیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مین کو موڈیفائی کرتا ہے۔ I have not seen an elephant with white skin۔ تو یہاں پر the white skin ایجیکٹیو پریز ہے، کیونکہ یہ ایلیفینٹ کو موڈیفائی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سینٹنس کے آخر میں آیا ہے۔ اچھا دوستو، یہ سارے ایگزامپلس اور ڈیفینیشنز کو غور سے دیکھا جائے تو جس میں میں نے کچھ ایسے الفاظ کے مجموعے کو ایجیکٹیو پریز قرار دیا ہے جس میں ہیڈ ورڈز ایجیکٹیو نہیں ہیں، تو آئے اس کنفیوژن کو بھی ختم کرتے ہیں۔ دوستو، انگلش لینگویج میں کچھ ایسے پریز بھی ہیں جس میں ایجیکٹیوز نہیں ہوتی لیکن کام ایجیکٹیو کے کرتے ہیں، مثلاً پریپوزیشنل پریز، پارٹیسپل پریز، انفینیٹیو پریز۔ A boy talking on phone is my brother۔ یہاں پر ٹاکنگ آن فون پارٹیسپل پریز ہیں، کیونکہ یہ پریزنٹ پارٹیسپل سے شروع ہوا ہے، لیکن اس میں ایک بات ہے، اس کا فنکشن کیا ہے؟ فنکشن یہ ایجیکٹیو کرتا ہے، کیونکہ یہ بوائے کو موڈیفائی کرتا ہے۔ Who is my brother؟ The boy who is talking on phone۔ So basically talking on phone is participle phrase, but here it functions like an adjective, so that is why it is called an adjectival phrase۔ The king wore a crown made of gold۔ تو یہاں پر made of gold، یہاں پر made participle ہیں، اور اسی وجہ سے made of gold participle phrase ہیں، لیکن یہاں پر اس کا function is an adjective ہیں، تو اسی وجہ سے اس کے adjectival phrase کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ crown کو modify کرتا ہے۔ A man with a long beard came to see me۔ A man، which one man؟ with a long beard، یہاں پر with a long beard پریپوزیشنل پریز ہیں، کیونکہ یہ پریپوزیشن سے سٹارٹ ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا فنکشن ڈفرینٹ ہے، اس کا فنکشن از این ایجیکٹیو ہے، تو اسی وجہ سے اس کو ایجیکٹیول پریز کہا جاتا ہے۔
کیونکہ یہ مین کو موڈیفائی کرتا ہے. وچ ون مین ود اے لانگ بیئرڈ؟ A book on the desk belongs to me. Which one book belongs to me? On the desk. تو یہاں پر on the desk prepositional phrase ہیں لیکن اس کا function is an adjective ہے کیونکہ یہ a book کو modify کرتا ہے.